السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو آج میں آپ کے لیے اردو سے کچھ اہم سوال لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مادر وطن مثنوی کا خالق کون ہے؟ آپشن 1 اقبال، 2 غالب، 3 شاد، 4 مومن۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 شاد۔ مادر وطن شاد عظیم آبادی نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 2، اردو غزل کا نقش اولین کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 قلی قطب شاہ، آپشن 2 ولی، آپشن 3 میر خسرو، آپشن 4 آتش۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 ولی دکنی۔ سوال نمبر 3، نظم طوائف اور موت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ 1 غالب کی، 2 میر کی، 3 جذبی کی، 4 اصغر کی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 جذبی کی۔ طوائف اور موت جذبی نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 4، اداس شام کس کی نظم ہے؟ آپشن 1 حسرت، 2 جاں نثار، 3 جگر، 4 خلیل الرحمن اعظمی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 3 جگر۔ سوال نمبر 5، آخری رات کس کی ہے؟ آپشن 1 خلیل الرحمن اعظمی، آپشن 2 ولی، آپشن 3 میر خسرو، آپشن 4 آتش۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 خلیل الرحمن اعظمی۔ نظم آخری رات خلیل الرحمن اعظمی نے لکھی ہے۔ میری اداس سل نہ رو، اس کا کس صنف سے تعلق ہے؟ 1 نظم، 2 رباعی، 3 مرثیہ، 4 غزل۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ اس کا آپشن نمبر صحیح آنسر ہو جائے گا 1، یہ نظم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اصغر کا پہلا مجموعہ کلام نشاط روح کب شائع ہوا؟ 1 1917، 2 1925، 3 1933، 4 1928۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 1925 میں۔ آتش گل کس کا مجموعہ ہے؟ 1 اصغر کا، 2 ولی، 3 جگر، 4 آتش۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 جگر۔ سوال نمبر 9، خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ 1 میر، 2 ولی، 3 غالب، 4 آتش۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 میر۔ خدائے سخن میر کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، موازن نظم و غزل کس کی تصنیف ہے؟ 1 درد، 2 ولی، 3 فانی، 4 آتش۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 فانی کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل شعراء میں کون شاعر شاہ عبد الغنی منگوری سے بیت تھا؟ اس کے آپشن ہے جگر، 2 میر، 3 حسرت، 4 اصغر۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے ہمارا آپشن نمبر 4 اصغر۔ سوال نمبر 12، فانی نے پہلی مرتبہ حیدرآباد کا سفر کب کیا تھا؟ اس کے آپشنز ہیں ہمارے 1926 میں، 1927 میں، 1906 میں یا 1930 میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 1926 میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، خلیل الرحمن نے BA کی ڈگری کہاں سے حاصل کی تھی؟ 1 عثمانیہ یونیورسٹی سے، آپشن 2 جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، آپشن 3 جامعہ یونیورسٹی سے، آپشن 4 علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ تو خلیل الرحمن اعظمی نے کہاں سے حاصل کی تھی اپنی ڈگری؟ اس کا آپشن صحیح ہو جائے گا 4 علی گڑھ سے۔ مقدمہ روح رواں اور پیام زندگی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 اصغر، آپشن 2 ولی، آپشن 3 فراق، آپشن 4 آتش۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 1 اصغر۔ مقدمہ روح رواں اصغر کی تصنیف ہے۔
سوال نمبر 15، شمع محفل کا سال تصنیف کیا ہے؟ 1 1777، 2 1780، 3 1779، 4 1767۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 1780۔ سوال نمبر 16، اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ 1 حیات جاوید میں، 2 آب حیات میں، 3 باغ و بہار میں، 4 سخندان فارس میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 آب حیات میں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 17، اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 1 36، 2 34، 3 38، 4 32۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 1 36۔ حروف تہجی 36 ہیں اردو زبان میں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 18۔ سوال نمبر 18، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ 1 فراق گورکھپوری نے، 2 حالی نے، 3 کلیم الدین نے، 4 عظمت اللہ خان نے۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 کلیم الدین احمد نے۔ سوال نمبر 19، درد کے علاوہ کس کے کلام میں تصوف کا رنگ نمایاں ملتا ہے؟ 1 ولی کیا، 2 میر کیا، 3 غالب کیا، 4 اصغر کیا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 اصغر کے یہاں۔ تصوف کا رنگ اصغر کے یہاں بھی ملتا ہے درد کے علاوہ۔ سوال نمبر 20، نشتر یاس یگانہ چنگیزی کا پہلا مطبوعہ مجموعہ کلام کب شائع ہوا تھا؟ 1 1927 میں، 2 1916 میں، 3 1914، 4 1912۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 1914 میں۔ سوال نمبر 21، قافیہ شعر میں کس مقام پر آتا ہے؟ آپشن 1 مصرع کے آغاز میں، آپشن 2 ردیف سے پہلے، آپشن 3 ردیف کے بعد، آپشن 4 شعر کے آغاز میں۔ تو قافیہ ہمیں شاعری میں کم ملتا ہے غزل میں، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 ردیف سے پہلے۔ شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن 1 سید محمد علی، آپشن 2 سید علی محمد، یا 3 محمد علی سید، یا 4 علی محمد سید۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 سید علی محمد۔ ان کا اصل نام ہے سید علی محمد۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 23، آتش کی شاعری کو کس نے عشق و محبت کا آئینہ بتایا ہے؟ 1 مصحفی نے، 2 فراق نے، 3 رام بابو سکسینہ نے، 4 عبدالسلام ندوی نے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 عبدالسلام ندوی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 24، درج ذیل شعراء میں کس کا نام مرزا واجد حسین تھا؟ آپشن 1 فراق، آپشن 2 آتش، آپشن 3 یاس یگانہ چنگیزی، آپشن 4 میر۔ تو 24 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 یاس یگانہ چنگیزی کا نام تھا مرزا واجد حسین۔ سوال نمبر 25، سرخ گلاب کس کا افسانہ ہے؟ آپشن 1 فراق، آپشن 2 یاس یگانہ چنگیزی، یا آپشن 3 ولی، آپشن 4 میر۔ تو 25 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 فراق۔ سوال نمبر 26، کس کی غزل کی خصوصیت قنوتیت ہے؟ آپشن 1 فراق، آپشن 2 فانی، آپشن 3 ولی، آپشن 4 درد۔ تو کس کی غزل میں ہمیں قنوتیت نمایاں دکھتی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 فانی کے یہاں۔ سوال نمبر 27، مشاہدات زندہ کس کی خود نوشت ہے؟ 1 حسرت کی، 2 یاس یگانہ کی، 3 ولی کی، 4 میر کی۔
تو 27 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 حسرت کی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف۔ کس نے شاد کو اس کے دور کا میر کہا ہے؟ آپشن 1 حالی، آپشن 2 قاضی عبدالودود، آپشن 3 کلیم الدین احمد، 4 سید سلیمان ندوی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 29، غالب کی وفات کب ہوئی تھی؟ آپشن 1 1857 میں، آپشن 2 1860 میں، آپشن 3 1869 میں، آپشن 4 1859 میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے ہمارا آپشن نمبر 3 1869 میں۔ سوال نمبر 30، مومن کی وفات کب ہوئی تھی؟ یعنی مومن خاں مومن کی وفات کب ہوئی تھی؟ آپشن 1 1846، آپشن 2 1852، آپشن 3 1869، آپشن 4 1857۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے ہمارا آپشن نمبر 2 1852 میں۔ سوال نمبر 31، غزل میں کم از کم اشعار کی تعداد ہونی چاہیے؟ 1 4 2 6 3 5 4 10۔ کم سے کم غزل میں کتنے اشعار ہونے چاہیے ہمارے؟ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا ہمارا آپشن نمبر 3 5۔ کم سے کم 5 اشعار تو ہونے چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 32، کس کا لقب شمس الدین ہے؟ کسے شمس الدین کا لقب دیا گیا تھا؟ 1 درد کو، 2 میر کو، 3 آتش کو، 4 ولی کو۔ اس کا صحیح آنسر ہے ہمارا آپشن نمبر 4 ولی کو۔ سوال نمبر 33، کس نے خود کو گلشن معانی کا عندلیب کہا ہے؟ آپشن 1 عظمت اللہ خاں، آپشن 2 درد نے، آپشن 3 حالی نے، آپشن 4 شبلی نے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 درد نے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 34، رسالہ ہوش افزا کس کی کتاب ہے؟ 1 عظمت اللہ کی، 2 درد کی، 3 حالی کی، 4 شبلی کی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 2 درد کی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 35، ذوق کے علاوہ اور کون سا شاعر ہے جس نے کبھی دلی نہیں چھوڑی؟ 1 عظمت اللہ خاں، 2 درد، 3 حالی، 4 شبلی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 درد نے کبھی دلی نہیں چھوڑی۔ سوال نمبر 36، آتش کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1 1847، 2 1778، 3 1772، 4 1768۔ تو آتش کی پیدائش آپشن نمبر 2 1778 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 37، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کس شاعر کے پسندیدہ موضوعات تھے؟ آپشن 1 میر، آپشن 2 درد، آپشن 3 آتش، آپشن 4 غالب۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 درد۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود درد کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ سوال نمبر 38، غزل اور قصیدہ اور غزل شاعری کی ناپاک دفتر ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ 1 آل احمد سرور کا، 2 درد کا، 3 حالی کا، 4 شبلی کا۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 حالی کا۔ سوال نمبر 39، درد نے تلواروں کی ابداری نشتروں میں بھر دی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ درد نے تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دی ہے۔ آپشن نمبر 1 آل احمد سرور کا، آپشن 2 محمد حسین آزاد کا، آپشن 3 حالی کا، آپشن 4 شبلی کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 40، آتش کا کلام متعین اور سنجیدہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن 1 رام بابو سکسینہ، آپشن 2 مصحفی، آپشن 3 عبدالسلام ندوی، آپشن 4 فراق۔
اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 2 مصحفی کا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 41، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ 1 میر تقی میر، 2 امیر خسرو، 3 محمد قلی قطب شاہ، 4 غالب۔ تو 41 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 محمد قلی قطب شاہ۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 42، غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ 1 عظمت اللہ خان، 2 درد، 3 حالی، 4 شبلی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 حالی۔ سوال نمبر 43، درج ذیل شعراء میں کون سا شاعر عناصر اربعہ میں سے نہیں ہے؟ 1 اصغر، 2 جگر، 3 ولی، 4 حضرت۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 ولی۔ سوال نمبر 44، سرتاج شعرائے اردو کا خطاب کس کو ملا؟ آپشن 1 میر کو، آپشن 2 غالب کو، 3 حالی کو، 4 شبلی کو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 میر کو، سرتاج شعرائے اردو، اس کا خطاب میر کو ملا تھا۔ سوال نمبر 45، درد تعریف شہر صورت کس کی مثنوی ہے؟ آپشن 1 ولی، آپشن 2 غالب، آپشن 3 حالی، آپشن 4 میر۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 ولی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 46، ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر کس کو کہا ہے؟ 1 ولی کو، 2 درد کو، 3 غالب کو، 4 میر کو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 نشاط کا شاعر غالب کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 47، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ عبد الرحمن بجنوری نے، رشید احمد صدیقی نے، یا آل احمد سرور نے، یا فراق نے؟ تو یہ بات کہی ہے عبد الرحمن بجنوری نے، آپشن نمبر 1۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 48 کی طرف، مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ 1 8، 2 5، 3 3، 4 4۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 5۔ مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں۔ سوال نمبر 49، کس محقق کا خیال ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے؟ 1 حافظ محمود شیرانی، 2 مسعود حسین خان، 3 محمد حسین آزاد، 4 سید سلیمان ندوی۔ تو یہ بات کہی ہے آپشن نمبر 3 ہمارے محمد حسین آزاد نے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ سوال نمبر 50، اردو کی پیدائش کے بارے میں اختر اوریانوی کا نظریہ پیش کریے۔ 1 عربی اور فارسی سے مل کر بنی ہے، 2 برج بھاشا سے نکلی ہے، 3 دہلی کے آس پاس کی ہے، یا 4 مگدھی سے نکلی ہے۔ تو اختر اوریانوی کا نظریہ ہے اردو کی پیدائش کے بارے میں کہ اردو عربی اور فارسی سے مل کر بنی ہے، آپشن نمبر 1 صحیح آنسر ہے اس کا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 51 کی طرف، کس نے سب سے پہلے مشرقی اور مغربی میں فرق کیا تھا؟ آپشن نمبر 1 پروفیسر گیان چند نے، آپشن 2 گریسن نے، آپشن 3 مہاویر سوامی نے، آپشن 4 حافظ محمود شیرانی نے۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 گریسن نے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 52 کی طرف، قدیم ہند آریائی کو 2 ادوار میں کس نے تقسیم کیا ہے؟ 1 پروفیسر گیان چند نے، 2 گریسن نے، 3 مہاویر سوامی نے، یا 4 ارسطو نے؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 گریسن نے۔ سوال نمبر 53، وسط ہند آریائی کا تیسرے دور کب سے کب تک ہے؟ وسط ہند آریائی کا تیسرا دور کب سے کب تک ہے؟ آپشن 1 شروع سے 1000 عیسوی تک، آپشن 2 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک،
یا آپشن 3 شروع سے 500 عیسوی تک، یا نمبر 4 مسیحی سن شروع ہونے سے پہلے تک؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 شروع سے 1000 عیسوی تک۔ سوال نمبر 54 پالی زبان کس دور میں عوام کی مقبول زبان رہی ہے؟ 1 شروع سے 1000 عیسوی تک، 2 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک، 3 شروع سے 500 عیسوی تک، یا 4 مسیحی سن شروع ہونے سے پہلے تک؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 55 پشاچی کس علاقے کی پراکرت تھی؟ 1 سندھ کی، 2 کشمیر اور پنجاب کی، 3 دہلی کی، 4 گجرات کی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 کشمیر اور پنجاب۔ سوال نمبر 56 آریہ کون سی زبان بولتے تھے؟ 1 ہند آریائی، 2 سامی، 3 دراوڑی، 4 ملیائی؟ تو آریہ جو آئے تھے ہندوستان میں وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ آپشن نمبر 1 ہند آریائی زبان بولتے تھے۔ سوال نمبر 57 کشنوں کے عہد میں کس پراکرت کو فروغ ہوا؟ آپشن 1 پشاچی کو، آپشن 2 مہاراشٹری کو، آپشن 3 شور سینی کو، آپشن 4 مگدھی کو؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 پشاچی کو۔ سوال نمبر 58 مراٹھی کس پراکرت سے نکلی ہے؟ 2 پشاچی سے، 3 مہاراشٹری سے، 3 شور سینی سے، 4 مگدھی سے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 مہاراشٹری سے۔ سوال نمبر 59 خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ 1 یادوں کی بارات، 2 حیات سعدی، 3 یادگار غالب، یا حیات جاوید؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 یادوں کی بارات۔ سوال نمبر 60 چہرہ اور رجز کس صنف سخن کے اجزاء ہیں؟ چہرہ اور رجز جو ہیں وہ کس صنف سخن کے اجزاء یعنی پارٹ ہیں، کون سی اصناف میں آتے ہیں؟ 1 قصیدہ، 2 مثنوی، 3 مرثیہ، 4 نظم؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 مرثیہ۔ سوال نمبر 61 جس نظم میں مدحیہ یا ہجویہ اشعار ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 قصیدہ، 2 شعر آشوب، 3 مرثیہ، 4 واسوق؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 قصیدہ۔ سوال نمبر 62 تشبیب کس صنف کا حصہ ہے؟ 1 قصیدہ، 2 مثنوی، 3 مرثیہ، 4 نظم؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 قصیدہ۔ سوال نمبر 63 رخصت اور آمد، جنگ اور شہادت کس کے اجزاء ہیں؟ 1 قصیدہ، 2 مثنوی، 3 مرثیہ، 4 نظم؟ تو یہ صحیح اس کا آنسر ہے ہمارا مرثیہ، آپشن نمبر 3۔ سوال نمبر 64 وجہی کی تصنیف سبرس کیا ہے؟ 1 ناول، 2 ڈرامہ، 3 داستان، 4 افسانہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 داستان۔ سبرس جو ہے وہ ایک داستان ہے۔ 65 سوال ہے گریز اور مدح کس صنف کے جز ہیں؟ گریز اور مدح کس صنف کے جز ہیں؟ 1 قصیدہ، 2 مثنوی، 3 مرثیہ، 4 غزل؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 قصیدہ کے۔ سوال نمبر 66 میر تقی میر کس شہر میں پیدا ہوئے؟ 1 شاہجہاں آباد میں، 2 اکبر آباد میں، 3 دہلی میں، 4 عظیم آباد میں؟ تو آپشن نمبر 66 کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 اکبر آباد میں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 67 باغ و بہار کے مصنف میر امن کا تعلق کس کالج سے تھا؟ 1 دہلی سے، 2 فورٹ ولیم سے، 3 اینگلو اورینٹل کالج سے، 4 ذاکر حسین سے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 فورٹ ولیم کالج سے۔ سوال نمبر 68 درج ذیل
شعراء میں معروف مرثیہ گو شاعر کون ہیں؟ 1 درد، 2 اختر شیرانی، 3 اختر شیرانی، 4 میر انیس۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا میر انیس۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 69، صنف مثنوی کا مشہور شاعر کون ہے؟ 1 سودا، 2 میر اثر، 3 آتش، 4 میر حسن۔ تو سوال نمبر 69 کا صحیح آپشن ہو جائے گا میر حسن۔ سوال نمبر 70، سودا شاعری کی کس صنف میں معروف و مشہور ہیں؟ 1 قصیدے میں، 2 مثنوی میں، 3 غزل میں، 4 رباعی میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 1 قصیدے میں۔ سودا اردو شاعری میں قصیدے کے مشہور شاعر ہیں۔ سوال نمبر 71، قصیدہ تضحیک روزگار کس کا ہے؟ 1 سودا کا، 2 غالب کا، 3 ذوق کا، 4 میر کا۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 1 سودا کا۔ 72، سوال نمبر، جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ 1 سکندر عالم، 2 عبد الغفور، 3 غلام ہمدانی، 4 علی سکندر۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا تو اس کا صحیح آنسر چاروں میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اس کا صحیح آنسر ہے سکندر علی۔ تو اس کا آپشن اس میں دیا ہوا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کا صحیح نام ہو جائے گا سکندر علی۔ یہ آپشن دیا ہوا نہیں ہے اس میں، تو آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 73، مثنوی گلزار نسیم کے شاعر کون ہیں؟ 1 میر حسن، 2 شوق، 3 پنڈت دیا شنکر نسیم یا 4 نصرتی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 پنڈت دیا شنکر نسیم۔ سوال نمبر 74، مرزا نوشا کس کا لقب تھا؟ 1 میر کا، 2 غالب کا، 3 آتش کا، 4 فراق کا۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 غالب کا۔ مرزا نوشا ان کو کہا جاتا تھا، نوشا معنی ہوتا ہے دولہا۔ سوال نمبر 75، حفیظ جالندھری کی مثنوی کا کیا نام ہے؟ 1 علی نامہ، 2 مدو جزر اسلام، 3 شاہ نامہ اسلام، 4 ساقی نامہ۔ تو 75 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 شاہ نامہ اسلام۔ سوال نمبر 76، غالب جدید شعراء کی مجلس میں اس کا کس صنف سے تعلق ہے؟ 1 انشائیہ، 2 ڈرامہ، 3 خاکہ، 4 طنز و مزاح۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 انشائیہ۔ یہ ایک انشائیہ ہے۔ 77، میر کو میر ضمیر کس نے کہا ہے؟ 1 فراق نے، 2 غالب نے، 3 آزاد نے، 4 قائم چاندپوری نے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 آزاد نے۔ سوال نمبر 78، زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ اس کے آپشنز ہو جائیں گے ہمارے 1 میر، 2 شوق، 3 نسیم، 4 حالی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 شوق، زہر عشق۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 79، درج ذیل شعراء میں 1783 کو کس کی پیدائش ہوئی؟ آپشن نمبر 1 درد کی، آپشن 2 شوق کی، آپشن 3 وجہی کی، آپشن 4 نسیم کی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 شوق کی۔ سوال نمبر 80، گلزار نسیم کے مصنف کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ 1 دبستان دہلی، 2 دبستان لکھنؤ، 3 دبستان عظیم آبادی، 4 کوئی نہیں۔ گلزار نسیم کون سے دبستان سے تعلق رکھتے تھے؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 دبستان لکھنؤ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 81، کس کے لیے یہ جملہ کہا گیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر انشا پرداز ہیں؟
ایک نسیم، دو نشاطی، تین وجہی، چار میر حسن کی یہ جملہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 نشاطی کے لیے۔ سوال نمبر 82 زہرہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ ایک سحر البیان، دو قطب مشتری، تین پھول بن، چار گلزار نسیم۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 2 قطب مشتری میں زہرہ کا کردار ملتا ہے ہمیں۔ سوال نمبر 83 نصرتی نے گلشن عشق کو کس کی فرمائش پر لکھا؟ ایک گلکرسٹ کی، دو نبی بن عبدالصمد، تین مولوی عبدالحق، چار نشاطی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 نبی بن عبدالصمد۔ ان کے کہنے پر نصرتی نے گلشن عشق کو لکھا تھا۔ سوال نمبر 84 پروفیسر احتشام حسین نے کس مثنوی کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ آپشن نمبر 1 زہر عشق، آپشن 2 قطب مشتری، آپشن 3 پھول بن، آپشن 4 گلزار نسیم۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 قطب مشتری۔ سوال نمبر 85 مثنوی رموز العارفین کس کی تخلیق ہے؟ ایک نسیم کی، دو نشاطی، تین وجہی، چار میر حسن کی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 میر حسن کی۔ سوال نمبر 86 مسعود شاہ فیروز شاہ نجم النساء کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 سحر البیان کا۔ سوال نمبر 87 جوگی سمن پری ملک آرا کس کی مثنوی کے کردار ہیں؟ ایک سحر البیان، دو قطب مشتری، تین پھول بن، چار گلزار نسیم۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا پھول بن، آپشن نمبر 3۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 88 کی طرف۔ رانی ستونتی ہمایوں فال دیو بانو کس کہانی کے کردار ہیں؟ ایک سحر البیان، دو قطب مشتری، تین پھول بن، چار گلزار نسیم۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 پھول بن۔ سید محمد علی شیواجی مظفر خان کس مثنوی کے کردار ہیں؟ اس کے آپشنز ہو جائیں گے سحر البیان، دو علی نامہ، تین پھول بن، چار گلزار نسیم۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 علی نامہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 سید امام بخش ناسک کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ایک آگرہ میں، دو فیض آباد، تین دہلی، چار عظیم آباد۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 فیض آباد میں۔ سوال نمبر 91 ذوق کی وفات کب ہوئی تھی؟ ایک 1852 میں، دو 1830، تین 1854، چار 1857۔ تو ذوق کی وفات ہوئی تھی آپشن نمبر 3 1854۔ 1854 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 92 ذوق کو اردو نظم کا حاتم کس نے قرار دیا ہے؟ ایک آزاد، دو امداد امام عصر، تین سر سید، چار حالی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 آزاد۔ سوال نمبر 93 محسن کاکوری کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ ایک دبستان دہلی سے، دو دبستان لکھنؤ، تین دبستان عظیم آباد، چار کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 دبستان لکھنؤ سے۔ سوال نمبر 94 درج ذیل شعراء میں یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ عمر گزاری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں؟ یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ایک دبیر، تین انیس، چار حالی، تین حالی، چار جوش۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 انیس نے، یہ انیس کا شعر ہے۔ 95 کس شاعر کا پہلے تخلص حزیں تھا؟ تو اس کے آپشن سے ایک غالب، دو انیس، تین حالی، چار جوش۔ اس کا صحیح آپشن ہے نمبر 2 انیس۔ انیس پہلے حزیں تخلص رکھتے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے
انیس تخلص کیا تھا۔ سوال نمبر 96، ناسک کو جگت استاد کون کہتا تھا؟ 2 دبیر، 3 انیس، 3 میر، 4 جوش۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 انیس۔ سوال نمبر 97، انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ 1 ضمیر، 2 ناسخ، 3 زاہد، 4 مسعود حسن رضوی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 مسعود حسن رضوی۔ انیس پر سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے۔ سوال نمبر 98، انیس کے ہر لفظ اور محاورے کے آگے سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ 1 آتش، 2 آزاد، 3 حالی، 4 جوش۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 حالی نے یہ بات کہی ہے۔ سوال نمبر 99، کس نے کہا کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے؟ 1 آتش نے، 2 آزاد نے، 3 حالی نے، 4 جوش نے۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 1 آتش۔ سوال نمبر 100، مرزا دبیر کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ 1 ترکی سے، 2 ایران سے، 3 یمن سے، 4 بحرین سے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 ایران سے۔ مرزا دبیر کے آباء و اجداد ایران سے آئے تھے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں پھر۔ جزاک اللہ۔